تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم
نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے؟ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، ارے مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، ارے آگ امت آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے۔ عزاداران امام علی مقام کہ بڑا عظیم تھا صدمہ، علی بہت روئے، بنا کے تربت زہرا علی بہت روئے، نہ روئے گھر میں دیکھ کر چھالے، لیکن شکستہ پہلو جو دیکھا علی بہت روئے۔ عزاداران بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، آج ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حضور اس بی بی کا کہ جو ام ابیہا ہے، کہ جس کو رسول نے قرۃ العین کہا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، کہ رسول جب اس بی بی کے بالوں کو چومتے تھے تو کہتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ بی بی سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے فضائل اور ان کے مسائل بیان کریں تو خدا جانے کتنے کتنے سال صدیاں گزر جائیں اور پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیونکہ تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ بی بی، آیات نے آ کر دیکھا تیرا سجدہ بی بی، اور چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، چہرہ حیدر کا عبادت ہے زمانے کے لیے، اور حیدر کی عبادت ہے تیرا چہرہ بی بی، اور تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح، وہ بھی ہوگا کوئی جنت کا فرشتہ بی بی، وہ در جس پہ فرشتوں کو خیرات ملتی تھی اس در کو جلایا گیا، محسن زہرا کو شہید کیا گیا، مولا کائنات علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ پرسہ پیش کرنے کے لیے تمام عزادار یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ آج کی اس مجلس کے انعقاد میں جن مومنین نے تعاون کیا، جن مومنات نے تعاون کیا، جن کا تعلق بحریہ تعاون سے ہے، آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ان تمام مومنین کے جتنے متعلقین مرحومین ہیں
ان سب کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے جتنے متعلقین مرحومین ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، خصوصاً سید شائخ زیدی کے ایصال ثواب کے لیے، میرے والد حاجی شیخ پرویز ممتاز کے ایصال ثواب کے لیے، آپ تمام حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورۃ المبارک و فاتحہ مع قل هو اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد و آل محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ملت تشیعوں کے نابغہ روزگار علماء کرام جو در اہل بیت سے، در باب العلم سے علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں اور ہمارے اذہان القلوب کو منور کرتے ہیں، ہم شکر گزار ہیں ان علماء کے جو اپنا وقت آل محمد کے ذکر میں وقف کرتے ہیں۔ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آسٹریلیا سے خصوصی طور پر آج ہمارے پاس یہاں پہ تشریف لائے عالم بام الجمال جناب کمیل مہدوی صاحب۔ سب سے اچھی بات جو کمیل مہدوی صاحب کی جو میں اپنے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انتہائی مدلل انداز میں انتہائی سادہ اور شگفتہ گفتگو کرتے ہیں اور اپنی بات کو بڑے عمدہ پیرائے سے سماعت کے ذریعے سے اذہان القلوب میں منتقل کرتے ہیں۔ آپ نے ان کا وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ خاندان خبیثہ کے ایک شخص نے جو مولا حسین علیہ السلام کا ایام میں جس نے شادی کا ذکر کیا تھا، ایام عاشورہ میں، ایام محرم میں، تو قبلہ نے انتہائی خوبصورت اور مدلل انداز میں اس کا جواب دیا۔ میں آج قبلہ سے خصوصی طور پر یہ فرمائش کروں گا کہ وہ ذکر تھوڑا سا آج ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے بہت ہی لطف آیا اس جواب کا جو قبلہ نے پیش کیا تھا۔ پروردگار قبلہ کمیل مہدوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سفر میں رہتے ہیں، پروردگار ان کے سفر کو ہمیشہ بخیر رکھے، جہاں بھی جائیں علم آل محمد کے صدقے میں وہ علم کی کرنیں جو آل محمد سے ان تک پہنچتی ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کے درود کی چھاؤں میں ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتے ہوئے ان سے ملتمس ہوں کہ ممبر پہ تشریف لائیں جناب قبلہ کمیل مہدوی صاحب۔ آپ تمام حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند در صلوات۔ آگے آگے تشریف لے آئیے، جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرمائیں تشریف لے آئیے قبلہ شکر گزار قبلہ تشریف لے آئیے۔ اللہ اکبر، مل کے یا رسول اللہ حیدری زندہ باد زندہ باد مرد آباد پیچھے بیٹھ جاؤ، آ جائے گا ریشما اس طرح سے نہیں آئے گا۔ ریشما ریشما صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک شعر آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں، استقبال کیجیے گا نعرے کے طور پر کہ ذکر امام حق جو نہیں تو حیات کیا، اور غازی کا جو علم نہ اٹھائے وہ ہاتھ کیا۔ اور ایک بار دل سے نعرہ حیدر لگائیے، چہرے حسب نسب نہ بتائیں تو بات کیا۔ مل کے نعرہ حیدری حیدری، اتنا ہی بلند درود ہو محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، صلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد
اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، تکلیف ہوگی. مستور مهدي هذه الأمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعجج النقبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نار السماوات. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ذکر مخدومہ کونین میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پہلی بار یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور وہ مخیرین کے جو کسی بھی طریقے سے تعمیر ہمیں قدم سکھانے خدمات انجام دیتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میرے کچھ قریبی عزیز جانتے ہیں کہ میں اس وقت شدید علالت سے گزر رہا ہوں. ڈی ہائیڈریشن بھی ہے، لیکن آپ کا ساتھ رہے گا تو مجھے بولنے میں آسانی رہے گی. جس سورے کی ابتدائی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ نمبر 91 ہے، اور یہ قرآن کا وہ یونیک سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہو. والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے. اس کا ایک ظاہر بھی ہے. سورج جب چاند اس کے ساتھ آ جاتا ہے تو چاند اس سے کسب ضیاء کرتا ہے اور آگے روشنی پہنچا دیتا ہے. اس کی جو تعویل اور باطن ہے وہ یہ ہے کہ شمس سے مراد سرکار ختمی مرتبت ہے، قمر سے مراد حیدر کرار علی ابن ابی طالب ہے. اگر اس منظر کو آپ نے دیکھنا ہو تو غدیر کے میدان میں دیکھیے گا کہ جب ایک شمس نے قمر کو اس طرح سے بلند کیا کہ والقمر اذا تلاها، چاند سورج کے ایسے ساتھ ساتھ تھا کہ اس شمس نے قمر کے لیے اعلان کیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میرے ساتھ آپ
اچھا چاند کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی کوئی روشنی ہوتی نہیں ہے، جو سورج سے وہ لیتا ہے وہی آگے دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کی روشنی میں وہ بہت خالصانہ ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نبی سے علم کے 1000 باب سیکھے اور ہر باب سے 1000 باب کو کھولا، اور یہ فرمایا مولا علی مرتضیٰ نے کہ رسول اللہ مجھے علم ایسے عطا کرتے تھے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے۔ اور بھی مثال ہو سکتی تھی لیکن مولا نے اور جنسیات کی مثال نہیں دی، کیونکہ اور دیگر جنسیات جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، مولا نے دانے کی مثال دی ہے، اس لیے کہ جو وہ جنسیات ہیں، وہ جانور ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ جب کچھ غذا کھاتے ہیں تو ایک پروسیس سے ہو کے گزرتا ہے، پھر دودھ بنتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ پرندے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جیسا لیتا ہے ویسا ہی دے دیتا ہے۔ جزاک اللہ، آپ نے کسی خستگی کو میرے دور کر دیا، تھوڑا سا میں ہمت میں آ رہا ہوں۔ آپ نے نعرہ حیدری کا یا علی کا، میرے شیعہ سنی بھائی جہاں جہاں تک یہ آواز جائے کیمرے کے توسط سے بھی، جب آپ یا علی کہتے ہیں تو ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ والقمر اذا تلاها۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ لاہور میں یہ کہا کہ ایک اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سنی ہیں؟ انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ سنی ہے؟ کہ 100%۔ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آ جائے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ اچھا میں آتا ہوں ان ساری قسموں تک۔ قرآن کریم میں نے عرض کیا یہ واحد سورہ ہے جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، بہت مشہور سورہ ہے، سب کو یاد ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ والعصر ماشاءاللہ ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ یہ ایک قسم ہے، یعنی بائی ڈیفالٹ انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، جیسے ایک برف ہوتی ہے جو پگھل رہی ہوتی ہے، جب تک کہ وہ سیل نہ ہو جائے تو اس وقت تک اس کا سرمایہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحان اللہ، کہ سوائے اس کے خسارے سے وہ بچ جائے گا جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کرتا رہے، حق کی تلقین کرے، صبر کی تاکید کرے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ایک قسم سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، جو آپ کے اندر ضمیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ کوئی مولوی صاحب ہمیں سمجھائے، وہ ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ جو مولانا نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ در حقیقت یہ حجت باطنی ہے، حجت ظاہری تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اولیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، لیکن ایک حجت باطنی ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، سب کو پتا ہے دھوکہ دینا غلط ہے، اس کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اچھا، اس میں بڑا خوبصورت لطیف، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ یہاں ایک مخصوص مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں سطح ہوں اس تھوڑی سی بات بلند بھی ہو جائے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا، ہم یہ کر سکتے ہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ لے کر آ جائیں۔ یہ جو فنگر پرنٹس ہے نا، یہ دنیا میں اگر 7 بلین لوگ ہیں، 7 ارب انسان، تو 7 ارب الگ الگ ہیں، 7 ارب الگ الگ ہیں۔
اور ایک انسان کے بھی دو ایک ساتھ ملتے نہیں ہیں، یہ 7 عرب الگ الگ ہیں. اسی لیے تو آپ کی آئیڈینٹی ہے جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، جب آپ اپنا پاسپورٹ بنواتے ہیں، تو یہ کیوں؟ یہ آپ کی آئیڈینٹی اس لیے کہ آپ کا یونیک ہے، جیسا آپ کا ویسے دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر آپ اسے کٹ کر دیں، جلا دیں، ختم کر دیں، تو جو دوبارہ آئے گا وہ بھی ویسے ہی آئے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ ورنہ تو بہت آسان ہے آئیڈینٹی چینج کرنا. بھائی فرض کیجئے کہ کرمنل ریکارڈ میں کسی کا فنگر پرنٹ ہے، تھم نیل ہے، اور اگر وہ اس کو کسی طریقے سے جلا کے ختم کر دے، کوئی دوسرا آ جائے تو بات ختم ہو گئی. پھر اس کی آئیڈینٹی کیسے ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسا ہے، جتنی مرتبہ آپ اس کو زخمی کر کے ختم کریں گے ویسے ہی دوبارہ آئے گا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ہڈیاں کیسے جمع کریں گے؟ ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں. وہ جو 7 بلین سب کی الگ الگ ہے. سبحان اللہ. بات ہو رہی. سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہیے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا کہ جو پہلی مرتبہ انہیں بنا چکا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے بنا دیا تھا. اب تو کم از کم ہڈیاں تو ہیں تو وہ دوبارہ جمع کر سکتا ہے. تو یہ وہ سورہ ہے کہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک وہ سورہ جو ایک قسم سے شروع، سورہ عصر. دوسرا 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ قیامت. اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھائی اور آپ کے ضمیر کی قسم کھائی. ایک اور سورہ جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الأولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ پورا سورہ ہے. دن کی روشنی کی قسم، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. سبحان اللہ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے رسول، ہم نے نہ کبھی آپ کو تنہا چھوڑا ہے. سبحان اللہ. ہم نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہم آپ کو کبھی بے آسرا چھوڑیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس آیت کا تعلق خود بی بی سے بھی بنتا ہے، لہٰذا میں توجہات کا طالب ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعطیک ہی سے ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. ہم آپ کو عنقریب وہ عطا کرنے والے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ، سوف کہتے ہیں مستقبل قریب کو. عنقریب ہم آپ کو ایک ایسی ہستی عطا کرنے والے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بس سورہ عادیات نازل ہوا، اس کے چند ہی دنوں بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا کی صورت میں کوثر عطا ہوا ہے، جانتے ہیں نا. اچھا، ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں قربت اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربت اللہ. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہوتا ہے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب، ہم آپ کے رخ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ آپ شان مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ قرآنی گفتگو ہو جائے یہاں پر. اچھا غور کیجیے گا. تو سورج، دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم. آگے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ یتیم تھے تو کیا میں نے آپ کو نہیں پالا؟ پالا کس نے تھا حضور کو؟ مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. پالا ابو طالب نے تھا. اللہ نے کہا میں نے پالا. سبحان اللہ. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، مصطفیٰ خدا کے بعد سب سے بڑے ہیں. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ مصطفیٰ کی گودی کا، ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. تو کہا آپ نے نہیں پالا، ابو طالب در حقیقت میں نے پالا ہے. سبحان اللہ. ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کا. ابو طالب فقط مصطفیٰ کو پالنے والے نہیں ہیں، 12 ائمہ کا باپ ہے ابو طالب. سبحان اللہ. یہ مصرع سن لیجیے گا. حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، یا سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو،
ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے بھائی نے اس محترم خلوص کے ساتھ نعرے لگائے، اپنی پوری توانائی کے ساتھ، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک حیدری صلوات بھیجیے گا محمد۔ یہ سورہ وہ ہے جو 2 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے قرآن کی قسمیں آج ذکر کرنی ہے بس۔ سبحان اللہ۔ آگے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا۔ فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، خدیجہ کے مال سے حضور غنی بنے تھے۔ صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے، دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے کچھ اور تھے۔ پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی فاطمہ زہرا کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، یہ خاص بی بی کی والدہ کی، فاطمہ کی ماں کی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین ہونا اور بات ہے، ام معصومین ہونا اور بات ہے، مومنوں کی ماں ہونا اور بات ہے، فاطمہ کی ماں ہونا اور بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا، جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم ہے۔ نہیں، صلوات اگر بھیجیں تو حضور نے فرمایا کہ بلند آواز سے جب درود بھیجیں گے اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ ایک قسم سے جو سورہ شروع سورہ عصر ہے، 2 قسموں سے شروع ہو سورہ قیامت ہے، سورہ ضحیٰ ہے، 3 قسموں سے جو سورہ شروع ہو سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید۔ اب وقت تو ہے نہیں، بس جتنی آیتیں اس وقت سنانا ممکن ہے اتنا میں عرض کر دیتا ہوں۔ والعادیات ضبحا، ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، سبحان اللہ۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب وہ دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ صبح دم دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں، فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا، وہ قلب لشکر میں چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہو یہ کس کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے اللہ نے؟ سبحان اللہ۔ مدینہ میں حضور تھے، غزوہ ذات السلاسل، علی بن ابی طالب میدان میں تھے، حضور مدینہ میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ الحمد کے بعد حضور نے یہ سورہ پڑھنا شروع کیا، اس لیے کہ سورہ اسی وقت نماز میں نازل ہوا تھا۔ الحمد کا سورہ ختم ہوا، حضور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ حضور نے سورہ عادیات کو پڑھا، جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ تو ہم نے سنا ہی نہیں کبھی، یہ کون سا سورہ ہے؟ کہ ابھی ابھی نماز میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ علی نے حملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، علی نے دشمن پر حملہ کیا ہے، اللہ نے علی کی نہیں
علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. آئے ہائے ہائے، جس سواری پر بیٹھ کر علی ابن ابی طالب نے حملہ کیا اس کی قسم کھائی ہے. اچھا مجھے بتلانا، میں بڑے ادب احترام سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جو جس سے مان رہا ہے محترم، اسے مبارک ہو، اسے خود جواب دینا ہے اللہ کو. لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صدر اسلام کی، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جو سب میرے دل میں ہے کہ کہیں بات کسی کے دل پہ گرا نہ گزرے، میں دوسرے لفظ سے بات کرتا ہوں. صدر اسلام میں جو رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا جاتا ہے؟ بس سمجھ لینا. صدر اسلام کی کسی شخصیت کی قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن میں؟ ان میں سے کسی کی قسم کھائی ہے اللہ نے؟ کھائی؟ کسی کی قسم نہیں کھائی. علی کے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. اور اللہ نے جسے علی کے گھوڑوں کے برابر نہیں سمجھا، تم اسے علی کے برابر لے آئے ہو. آئے آئے آئے. مجھے لے آئیے کسی بڑے سے بڑے ہستی کی قسم کھائی ہو قرآن میں. نہیں ہے کہیں. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جس سواری پر بیٹھ کے حملہ کیا اس سواری کی قسم کھائی ہے. یہ وہ سورہ ہو گیا جو 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے. میرے ساتھ آپ قرآن میں ایک سورہ اور ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیتیں اگر یاد ہے تو ساتھ پڑھنا. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یہ 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. 3 کی قسم یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، وهذا البلد الامین کے شہر مقدس کی قسم. ذرا سن لیجیے گا یہ کیا معاملہ ہوا. بے ربط گفتگو تو میں اور آپ بھی نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک فروٹ کی قسم، پھر دوسرے پھل کی قسم، ایک پہاڑ کی قسم، ایک شہر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں بے جوڑ تو نہیں کھائی ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو ربط ہوگا. تو یہ کیوں اللہ نے کہا والتین والزیتون؟ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا نا لا تقربا هذه الشجرہ، خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہ بعض روایت میں آیا ہے کہ انجیر کا درخت تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گیا. تو انجیر جو ہے وہ علامت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے عہد کی. صحیح. جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو طوفان تھما تو حضرت نوح نے ایک پرندے کو بھیجا تھا کہ جا کر دیکھو کہ خشکی کہاں پر ہے. وہ پرندہ اڑا اور زیتون کی ایک پتی لے کر آیا اپنے منہ میں، یہ بتلانے کے لیے کہ وہ طوفان وہاں ختم ہو گیا ہے. زیتون علامت ہے حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کی. طور سینا پر حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے. ھذا البلد الامین، وہ شہر جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں. یعنی عہد آدم کی قسم، عہد نوح کی قسم، عہد موسیٰ کی قسم، عہد مصطفیٰ کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان ہم نے تجھے احسن تقویم پر خلق کیا ہے. اس کے بعد تجھے پستیوں میں دوبارہ ڈال دیا اس کے اعمال کی وجہ سے. یہ وہ سورہ ہے جو 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے. قرآن میں ایک سورہ وہ ہے جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے. تھک تو نہیں گئی میں نے کیا شروع کر دیا. قرآن میں ایک سورہ وہ ہے جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے. پھر سے اگر آیتیں یاد ہے تو پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ سورہ فجر ہے جسے مولا صادق علیہ السلام نے کہا یہ سورہ امام حسین ہے. آئے آئے یہ سورہ امام حسین ہے. سبحان اللہ. اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کیوں سورہ امام حسین ہے؟ امام نے کہا کیا تم نے وہ آیتیں نہیں سنی جو اس کی آخری آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والے نفس پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. جب انشاءاللہ مولا کی خدمت میں پہنچیں گے نا، جب کسی مومن کی روح کمزوری ہوتی ہے تو وہ فکر مند ہوتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو مولا نے فرمایا کتاب الکافی کی حدیث سے مولا نے کہا کہ اس کے سامنے یہی آیت پڑھی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہے تو یہ امام حسین نفس مطمئنہ. ان سے پہلے سب سے پہلے تو سرکار ختم مرتبت کی آیت نازل ہوئی ہے. مصطفیٰ ہے نفس مطمئنہ.
دیکھیں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ بتا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پر ایمان اعلیٰ ولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا ایمان تو رکھتا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن چاہتا ہوں اطمینان دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایمان ہے لیکن اطمینان نہیں ہے ابھی. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ 4 پرندے لو، انہیں ذبح کرو، انہیں پہاڑ پر رکھ دو، انہیں اپنے پاس بلاؤ، وہ سب زندہ ہوتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. سبحان اللہ. تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس روشن معجزے کو، اس واضح دلیل کو دیکھا تو ابراہیم اطمینان پر پہنچ گئے. میرے مولا نے کہا لو کشف الغطاء لمازددت یقینا، اگر علی کی نگاہوں سے حجاب ہٹ جائے تب بھی علی کا یقین بڑھنے والا نہیں ہے. یہ بڑا لطیف جملہ ہے، اس لیے کہ یقین پہلے ہی اس مقام پر ہے کہ اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جسے اتنا یقین ہو وہی بستر رسالت پر سو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہی اتنے اطمینان کے ساتھ بستر رسالت پر سو سکتا ہے. میرے ساتھ آپ تو والفجر وليال عشر، ایک فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم. اس کی تعبیر محرم سے بھی ہے. ایک فجر عاشورہ کی قسم واللیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اگر شب یکم سے دیکھیں تو شب عاشور تک 10 راتیں ہوتی ہیں. 10 راتوں کی قسم والفجر واللیال عشر والشفع والوتر. جفت کی قسم اور طاق کی قسم، یعنی اوڈ کی قسم، ایون کی قسم. صحیح ہے. واللیل اذا یسر، اور ایک رات کی قسم کہ جو گزر رہی تھی. یہ وہ شام غریبہ کی رات ہے. احادیث میں سے ذی الحج کے 10 دن بھی کہا گیا اور 10 راتیں. یہاں فجر سے مراد ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ہیں فجر سے مراد. والفجر مصطفیٰ کی قسم. ولیال عشر 10 ائمہ کی قسم. 10 ائمہ کون سے ہیں؟ حدیث میں آیا من الحسن الی الحسن، پہلے حسن سے دوسرے حسن تک. بھائی ائمہ میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں. فاطمہ بھی ایک ہے، حسین بھی ایک ہے. لہذا حسن مصطفیٰ سے حسن عسکری تک یہ 10 امام بنتے ہیں. ان 10 اماموں کی قسم واللیل اذا ولیال العشر والشفع والوتر. تو حضور کی قسم ہو گئی، 10 ائمہ کی قسم ہو گئی. ابھی مولا علی باقی ہیں. والشفع والوتر، 2 برابر. شف کہتے ہیں ایون، اسی لیے اسے ایون کہتے ہیں نا. 2 4 6 یہ سب ایون ہے. جفت 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا. بینہما برزخ لا یبغیان، یہ علی و فاطمہ زہرا ہیں. 2 برابر کی ہستیوں کی قسم. سبحان اللہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے کہ کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. حضور نے کہا انا برزخ، وہ برزخ میں ہوں جو علی اور زہرا کے درمیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کی ہیں. لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بات پہنچ رہی ہے. آج کی ساری گفتگو اللہ جانے اب تک شاید میں کچھ 25-30 آیتیں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے. 10-15 اور پڑھنی میرے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ وہ سورہ ہے جو 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے، سورہ فجر. ٹھیک ہے، 5 قسمیں ذہن میں رہیں گی. اچھا، ان ساری قسموں میں فجر کی قسم یعنی مصطفیٰ کی قسم، یہ حدیث میں ہے. میں اپنی جانب سے کوئی تعویل کر نہیں سکتا جب تک کہ حدیث امام نہ ہو. یعنی میرے مزاج کے مطابق نہیں کہ مجھے فجر سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے تو میں نے یہ کہہ دیا. قرآن کا ظاہر وہ ہمارے لیے حجت ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے لغت سے، کلام عرب سے. قرآن کا جو باطن ہے تعویل، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، سورہ آل عمران میں کہا
قرآن کی جو تعویل ہے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے والراسخون فی العلم، یا ان کے جن کے سینوں میں علم راسخ ہو چکا ہے. تو جب تک کہ میں مثال دیتا ہوں، آپ کے یہاں ماشاءاللہ شاید کھایا بھی جاتا ہے، شہد کھایا جاتا ہے نا اکثر یہاں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں شہد کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ وہ جائے پہاڑوں پر اور درختوں سے پھلوں سے رس کو، پھولوں سے رس کو حاصل کرے. فی شفاء للناس، اس کے شکم میں ایک شراب یعنی ایک مائع بن جاتا ہے، مختلف الالوان ہو، اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں شہد کے. فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. اس کا ظاہر کیا ہے؟ اس کا ظاہر ہے شہد، اس کا باطن بھی ہے، لیکن باطن میں اپنے مزاج سے حل نہیں کر سکتا جب تک کہ کلام اہل بیت نہ ہو. کلام اہل بیت جانتے کیا ہے؟ فرمایا اچھا جو ظاہر ہے وہ اپنے مقام پر رہتا ہے، انٹیکٹ رہتا ہے. قرآن کی یہ تو خوبصورتی ہے کہ ظاہر بھی رہتا ہے، اس کا باطن، پھر اس کا باطن، پھر اس کا باطن، یہاں تک کہ 70 باطن. ٹھیک ہے؟ شہد سب انسانوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا یہاں شہد سے مراد میرے دادا علی بن ابی طالب کا علم ہے. ہائے ہائے، فیہ شفاء للناس، جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. یعنی علی کے پاس کوئی اپنا آیا غیر آیا، علی نے سب کو عطا کیا. سبحان اللہ. وہ بادشاہ روم نے حاکم شام کے پاس ایک خط بھیجا تھا، اس سے کہا تھا کہ اگر تو صحیح خلیفہ ہے تو میں تجھے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اس سوال کا جواب لے کے بھیج. اس نے ایک شیشی بھیجی تھی، ساتھ میں تھوڑی سی شیشی تھی کہ اس میں دنیا کی ہر چیز بھر کے بھیجو، کوئی ایسی شے ڈال کے بھیجو کہ کہا جائے کہ تم نے دنیا کی ہر شے اس میں ڈال کے بھیج دی، چھوٹی سی شیشی میں. تو اس نے کہا کہ ایسی کون سی شے ہوگی؟ تو ابن عباس وہاں تھے. سبحان اللہ. شاگرد مکتب علی ابن ابی طالب. ابن عباس کہتے ہیں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مغرب عشاء کی نماز کے بعد علی کے پاس بیٹھا اور انہوں نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی اور فجر کی اذان ہونے لگی اور ابھی تفسیر بسم اللہ کے با سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی. تو میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ 2 راتیں گزر گئی ہیں، ابھی بسم اللہ کے با سے تفسیر آگے نہیں بڑھ رہی، مولا یہ کتنی تفسیر ہے؟ تو مولا نے کہا شیخ تو سبین بعیر فی تفسیر بالقرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو بسم اللہ کی تفسیر سے بھر دوں گا. ہائے ہائے ہائے. ابن عباس نے کہا تمہیں پتا ہے اس نے کیا مانگا ہے؟ یہ جو شیشی میں، اس میں سمندر کا پانی بھر کے بھیجا. پانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے حیات عطا کی ہے. تو جب تم نے پانی بھر دیا اس کا مطلب ہے کہ ہر شے اس میں بھر دی، پانی بھر کے بھیجا. تو حاکم شام جو ہے نا بڑا امپریس ہوا، کہا کہ ابن عباس یہ تمہیں کیسے سمجھ میں آیا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے کیا سوچا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ میں نے علی سے سیکھا ہے، میں علی کا شاگرد ہوں. سننے کی بات اب ہے. ابن عباس نے جیسے ہی کہا نا تو حاکم شام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں کیا فرق ہے؟ بہت غور سے سننا. کہا وہی جو شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں ہے. علی میرے ساتھ آپ. تو مولا کائنات نے والفجر والیال العشر والشفع والوتر، میں نے کہا باطن اس کا شہد کا علم علی بن ابی طالب ہے. تو باطن کے لیے آپ کو حدیث چاہیے. فجر کی قسم یعنی مصطفیٰ کی قسم، لیال العشر 10 راتوں کی قسم یعنی من الحسن الی الحسن 10 ائمہ کی قسم، والشفع یعنی علی و زہرا کی قسم، والوتر حضرت حجت کی قسم، ایک تنہا کی قسم. ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 14 مسئلے. کتنے سورہ میں نے اب تک آپ کو سنائے؟ ایک قسم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ اتنا جلدی سبق بھول گئے؟ ماشاءاللہ واللہ سے. 2 قسموں سے جو شروع ہوتا ہے، اب گھبرا گئے کہ مولانا پوچھنے والے ہیں. سورہ قیامت بھی ہے، سورہ ضحیٰ بھی ہے. 3 قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ عادیات. 4 قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ 3. 5 قسموں سے شروع ہوتا ہے سورہ فجر. اب قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں کہ جو 6 قسموں سے شروع ہوتا ہو. قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 8 قسموں سے شروع ہوتا ہو، یا 9 سے یا 10 سے. پھر قرآن میں وہ سورہ ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے. جہاں سے بات شروع ہوتی سورہ شمس. صحیح ہے، سورہ شمس وہ سورہ ہے کہ جو 11 اتنا اور کوئی سورہ ایسا نہیں جو اتنی قسموں سے شروع ہوتا ہو. بس یہ سن لیجئے ترجمہ، اور میں جا رہا ہوں مصائب کا آپ سے التماس سے دعا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها.
سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا طلع، چاند کی قسم جب وہ سورج کے ساتھ آ جائے، والشمس وضحاها والقمر اذا طلع والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، والنهار اذا جلاها، دن کی قسم جب اس کی روشنی چھا جائے، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، صحیح، والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، نفس کی قسم اور اس کے سنوارنے والے کی قسم، یہ 11 قسمیں ہو گئی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے نفس میں فجور کا بھی الہام کیا، تقوی کا بھی الہام کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس نے راستہ دکھلا دیا، شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ۔ تو فجور بھی ہے نفس میں، تقوی بھی ہے۔ قد افلح من زکاها، 11 قسموں کے بعد اللہ نے کہا کیا ہے؟ بھائی قسم آپ کسی چیز کے لیے کھاتے نا، اللہ کی قسم، آگے کیا ہے؟ اللہ کی قسم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جواب قسم۔ جواب قسم کیا؟ 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، تو کیا کس چیز کا قسم کھائی ہے؟ 2 باتوں کو سمجھانے کے لیے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ قد افلح من زکاها، کہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، یقیناً ناکام ہو جائے گا وہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ نفس کو پاک بنا لیجئے، کامیاب ہے یقیناً۔ اچھا، قرآن میں 11 مقام ہیں جہاں کامیابی کا ذکر شاید کے لفظ کے ساتھ ہے۔ شاید، شاید تم کا یہ کام کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا گھبرانا نہیں، میں 11 سناؤں گا نہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ ہے، اگر یہ کام کیا تو یقیناً کامیاب ہے۔ اس میں سے ایک سورہ شمس ہے، ایک سورہ اعلیٰ ہے، ایک سورہ مومنون ہے۔ والشمس وضحاها، یہ 11 قسموں کے بعد کا قد افلح من زکاها، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا نفس پاک کیا، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ شاید کے ساتھ بات کرتا ہے نا، کہتا ہے لعلکم تفلحون۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب زمین میں پھیل جاؤ تو روزگار کماؤ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ کو کاہل مومن پسند نہیں، محنت کرو، روزگار کماؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں کہ اللہ چھپڑ پھاڑ کے ویسے ہی دے گا۔ آج کل تو چھپڑ بھی اتنے مہنگے بننے لگے ہیں، اللہ دے بھی دے گا تو پھر چھپڑ بنانے میں رقم لگ جائے گی، اس لیے کوشش کریں۔ ہاں، جب فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اتنا یاد رکھنا اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا، فضل خداوندی سمجھنا، یہ ہے رزق کا فلسفہ، ٹھیک ہے۔ آگے کا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ سورہ شمس میں کہا اگر نفس کو پاک رکھا، شاید نہیں، یقیناً۔ سورہ اعلیٰ میں کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى۔ آیتوں کا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا، تبرکت پڑھی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا یقیناً جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی میں پڑے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن سوچو آخرت زیادہ بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہو گیا جب اللہ نے کہا یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے اگر تزکیہ نفس کی۔ تیسرا موقع جانتے ہو، اسی پہ میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں، سورہ مومنون۔ قد، جہاں پر فعل ماضی پر قد آ جائے اس کا مطلب ہے کہ یقیناً۔ قد افلح المومنون، قد یعنی جو انگریزی سمجھنے والے انڈیڈ، فور شور۔ قد افلح المومنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ ہر مومن نہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کی جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل میں خضوع و خشوع ہوتا ہے۔ ہر مومن نہیں، 10 صفتیں اللہ نے بیان کیا۔ الذین هم للزکاة فاعلون، جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے یعنی مالی عبادت کا تو وہ آگے بڑھ کر اسے انجام دیتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، لہو لعب سے۔ اچھا سن لینا، یہ وہ سورہ جانتے ہیں سورہ کی یونیکنس کیا ہے؟ سورہ مومنون کی
جب علی ولادت کے بعد آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے، ساتھ دینا میرا، میں آخر پر آ گیا بالکل، اور علی نے آنکھیں کھولی اور اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا۔ جب تک علی ماں کی گود میں تھے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب بھائی علی کہاں تشریف لائے، ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ یا علی، تو مولا علی رسول اللہ کی گود میں آئے، انہوں نے آنکھیں کھولی اور جو پہلی زیارت کی وہ رسول اللہ کے چہرے کی تھی۔ تو رسول اللہ نے کہا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے اپنی پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا اور میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ جا کے کتابوں میں دیکھ لیجئے گا جملے، یعنی خصصتنی بالنظر، آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا۔ علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا تھا، لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا۔ کہتا ہوں یہ پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ آنے والا بچہ آتا ہے اور پہلی ہی نگاہ میں سارا علم رسالت علم علی میں منتقل ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپن میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے۔ یا علی، بات رہیے گا، ایک منزل باقی رہ گئی ہے۔ حضور نے جیسے ہی علی کو لیا آنکھیں کھولی تو کہا یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کہا علی آپ قرآن سنائیے۔ امیر المومنین نے سورہ مومنون پڑھنا شروع کیا، یہی آیتیں کہ جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اچھا ابھی قرآن تو نازل ہی نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایک جگہ پر مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب علیہ اللہ مقامہ، انہوں نے لاہور ہی کی بات کی تھی، اس لیے میں آپ کے شہر میں بات کر رہا ہوں۔ البتہ ایک نجی محفل میں جہاں 10-12 ان کے چاہنے والے، ان میں سے میں بھی فقیر وہاں موجود تھا ان کے بیت الشرف گھر پر، تو انہوں نے کہا میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مولا علی کے فضائل پڑھے، تو ایک بزرگ بعد میں آئے، انہوں نے کہا قبلہ آج تو آپ نے حد سے بڑھا دیا۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ حد متعین فرما دیجئے علی کی، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی کو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ پہنچا بھائی، سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں، اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ یا علی، ماشاء اللہ، یہ بچے نے نعرہ لگایا، بڑی خوشی ہوئی۔ مجلس امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہماری قوم کے بچوں سے کسی زمانے کے بڈھے بڑے ذلیل ہو رہے ہیں۔ بس وہ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا۔ یہ بزرگوں کے لیے نہیں کہا یہاں پر، یہ تو بڑے محترم ہیں، میں نے کچھ اور لوگوں کے لیے کہا جن کا تجربہ بہت تھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ مصطفیٰ نے ولادت کے وقت قرآن پڑھا، علی کے لیے کہہ رہے ہیں علی کی ولادت ہوئی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی جناب، بنتا ہی مولا کا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں۔ کیوں جانتے ہیں کیوں؟ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بھلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔
بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، تم بس قلندر میں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہو نا ملنگ دے نال سارے نے ساتھ دینا اور میں قبلہ صاحب کو دعا لینی ہے، سید بھائی صاحب کو دعا لے کے تم بس قلندر تم بس قلندر میرا حیدر مولا من کنتو مولا مستاد کبابا کعبہ کا کعبہ کعبہ کا جوہر موت علی پکارے وہ علی پکارے مقصد کا مولا مقصد کا مولا عباس کا بابا عباس کا بابا یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ ولایت نعرہ ولایت حسین گر یزید گر یزید گر اہل بیت دشمنان تلار بی بی دے قاتلان تلار یہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان کو تو ہر جگہ میرے ساتھ چلنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مجلس کے دوران ایک اور مجلس ہو گئی پوری، بلکہ 2 مجلس ہیں. تو ہم کیا ہماری اوقات کیا، ہم علی علی کریں تو ہمارے لیے کچھ باعث شرف بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ انبیاء کا وظیفہ رہا ہے. سبحان اللہ. اب میں کہیں اور نکلنا نہیں چاہتا، ورنہ جب صحابہ کرام آتے تھے نا حضور کے پاس، آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ مشکل میں دعا فرمائے، تو رسول اللہ دعا کرتے تھے پروردگار اللہم اغفر لہذا بحق علی ابن ابی طالب، اے پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ ہے، اس کے مشکل کو حل فرما. اب ایک صحابی آئے، دوسرے تشریف لائے، آتے رہے، علی کا وسیلہ علی کا وسیلہ علی کا وسیلہ علی کا وسیلہ. تو انہوں نے کہا جناب ہمارا نام کیوں نہیں آتا کبھی، ہم میں کون سی کمی ہے، ہمارے وسیلے سے بھی تو دعا ہو. تو انہوں نے کہا جناب اب کبھی علی مشکل میں آئیں گے نا پھر تو ہمارے وسیلے سے دعا ہوگی. قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ مشکل کشائے کائنات خود ایک مشکل میں آ گئے اور پہنچے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ دعا فرمائیے میرے لیے میری مشکل حل ہو جائے. اب سب کے کان کھڑے ہوئے مدینہ میں کہ اب دیکھو کس کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے. بہت توجہ رکھنا. حضور نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور سجدے میں گئے. 2 رکعت نماز کے وقت تک کافی مجمع جمع ہو چکا تھا، سب سن رہے تھے کہ رسول کیا دعا کرتے ہیں. حضور سجدے میں گئے اور زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے یہ دعا جاری ہوئی کہ اللہم اغفر لعلی جن بحق علی جن. علی اے میرے ساتھ آ، پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے، ابھی ایک منزل باقی ہے، اس میں میرے ساتھ رہنا. علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. تو انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ، علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ. مصطفیٰ نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. یا علی یوٹیوب والا کون سا جواب دیا تھا، بہت لمبا ہو جائے گا پھر. وہ مفتی صاحب کو جو کہا تھا میں نے وہ یوٹیوب پہ ہے، دیکھ لیا سب نے.
چلیں وہ مفتی صاحب نے یہ کہا کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے میرے بھائی، تو اسے خرچہ بھی بچے گا، شادی ہال سستے مل جاتے ہیں. تو اس پر میں نے مؤدبانہ عرض کی تھی میرے بھائی، میں کسی پہ کوئی طنز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے. تو مؤدبانہ عرض کی تھی کہ اگر باپ کا جنازہ ہو اور ساتھ میں کیا ہو جائے، شادی بھی ہو جائے، ولیمہ بھی ہو جائے، تو ایک ہی ہال میں دونوں کام ہو جائیں گے. جن لوگوں کو بلانا ہے وہ آلریڈی آئے ہوئے ہوں گے، جو کھانا کھلانا ہے اسی میں بات بن جائے گی، خرچہ بھی کم ہوگا، کپڑے بھی نہیں بنوانے پڑیں گے. تو حسین کی عزاداری کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اپنے جنازوں پہ ذرا غور کرو نا، اس پہ ذرا ہاتھ صاف کیجیے اپنے. صحیح. تو بس یہ ماشاءاللہ ہمارے محترم بزرگ نے یہ کہا کہ میں اس پہ ذرا اشارہ کر دوں، تو میں نے اشارہ کر دیا. اب تقریباً تو سبھی جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کو دوبارہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں موجود ہے. اس میں کچھ باتیں تھیں جو ہم نے عرض کی تھی. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد ہے کہ ذکر امام حسین، ہاں کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ مولا علی کے ذکر سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، حسین کے ذکر سے انہیں تکلیف ہے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا دین اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. جی ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی. تو یہ بھی میں نے ان بزرگ سے کہہ دیا، یہ اضافہ کر دیا اس میں. جی ماشاءاللہ. تو عزیزان گرامی، فضائل آپ نے بہت بھرپور طریقے سے سماعت فرمایا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس وقت شدید دلالت میں ہوں، لیکن آپ نے بڑی ہمت بڑھائی. مصائب ایسے سن لیجیے گا جیسے حسین کی ماں راضی ہو جائے انشاءاللہ. شہادت کی بیوی کے ایام تھے. شہادت میں نے مختلف مقامات پر پڑھی بھی ہے، آپ نے مختلف علماء خطبہ ذاکرین سے سنی بھی ہے. میں اس سے آگے کی ایک منزل پڑھنے لگا ہوں. شہادت کا دن گزر چکا ہے. ایک منزل وہ ہے کہ بی بی نے مقدس اردبیلی سے کہا تھا، سیدہ کونین نے انہی کے حکم کے مطابق کچھ مصائب کے جملے مجھے کہنے. کہا تھا کہ اے مقدس، تم میرے حسین کے مصائب پڑھتے ہو، لیکن جو میری خواہش ہے سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کہ مقدس اردبیلی بڑے عالم ہیں. کہا بی بی میں تو حسین کی شہادت پڑھتا ہوں، حسین کے زخم لگے وہ پڑھتا ہوں، حسین نے لاشیں اٹھائے وہ پڑھتا ہوں. کہا نہیں، تیروں تلوار میرے بیٹے کے لیے بڑی مصیبت نہیں تھی. سب سے بڑی مصیبت حسین کے لیے وہ تھی جب اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا. وہ مصائب پڑھا کرو، ودا کے مصائب. اچھا، ودا کے مصائب علماء نے خاص تاکید کی بھی ہے کہ ودا کے مصائب میں آپ اپنی حاجات کو، بالخصوص اولاد کے لیے اگر کوئی حاجت ہے، چاہے صاحب اولاد ہونے کے لیے بی بی زینب کے وسیلے سے، یا اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے، فرض کیجئے کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے لیکن اولاد نرینہ چاہتے ہیں، تو پھر بی بی کے وسیلے سے دعا. اور اگر ویسے ہی اولاد ہے لیکن تربیت کے لیے، کسی اور معاملے کے لیے آپ اولاد کی نسبت سے کوئی دعا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں، اس لیے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب رخصت کے مسائل پڑے جائیں. اس لیے کہ حسین اپنی 4 سال کی بچی سے ودا ہو رہے تھے. وہ بچی کہہ رہی تھی، انیس نے یہ کہا ہے رحمت اللہ علیہ، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. یہ بڑی سخت منزل تھی. امام حسین نے بی بی فضہ سے کہا ہے، فضہ اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں کرتا ہے، اسے ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے. جو رونے کے لیے تشریف لائے ہیں. فضہ کہیں صندوق کھولا، کرتا لانا چاہتی تھی، بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی کہ آپ کو میری ماں زہرا کا واسطہ ہے. یہ کچھ علماء سے سنا ہے، کچھ زبان حال ہے، کچھ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ
مجھے بتلائیے کیا منگوایا ہے بھیا نے؟ کہ آقا نے یہ کفن منگوایا ہے۔ بی بی نے کہا یہ کفن نہیں ہے۔ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے۔ بی بی نے کہا یہ کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے جو حسین نے منگوایا ہے۔ اے ہائے ہائے۔ بی بی آگے بڑھی کہ بھیا ذرا گلے سے تحت الحنک ہٹائیے۔ تحت الحنک کو ہٹایا، بی بی نے آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ اس کا تعلق شہادت بی بی زہرا سے۔ کہ بہن یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہ اس لیے کہ جب ماں کا آخری وقت تھا تو ماں نے کہا تھا میرے حسین کے گلے پر شمر کا کن خنجر چلے گا، میں موجود نہ ہوں گی، میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ آگے بڑھے حسین کا بہن ذرا بازو سے ردا دو۔ جزاک اللہ، خدا کسی غم میں نہ رولائے۔ آگے بڑھ کر حسین نے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ کہ بہن بھائی بھیا یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہ بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے کہا تھا زینب کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، میں موجود رہوں گا، میری نیابت میں میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا۔ اب حسین جب خیمے سے باہر نکلے، تمام بیویوں کو سلام کیا، اپنی بہنوں کو سلام کیا، ازواج کو سلام کیا، دفعتاً کچھ یاد آیا، رک گئے در خیمہ پر۔ دور خیمے میں کونے میں ایک بزرگ معظمہ خاتون کھڑی تھی، سر کے بال سفید، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ السلام علیکم یا امی فضا، اے میری ماں فضا، آپ پر بھی حسین کا آخری سلام ہو۔ اب حسین جب خیام سے باہر نکلے تو حسین جب زلجنا پہ بیٹھتے تھے، کبھی عباس آتے تھے، کبھی اکبر آتے تھے، کبھی حبیب آتے تھے۔ اب حسین تنہا تھے، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، فرمایا یا فرسان الحیجہ، ارے میرے شیروں کا، یا مسلم ابن، اے مسلم ابن عقیل، اے حانی ابن عروہ، اے حبیب کہاں ہو تم؟ حسین پکار رہے تھے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی۔ بی بی زینب نے آگے بڑھ کر حسین کو سوار کیا۔ حسین چلے مقتل میں، فاطمہ کا لال مقتل میں پہنچا، حجت تمام کی، اس کے بعد تلوار کو بے نیام کیا۔ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، بس مجھے چند جملے کہنے ہیں۔ بی بی کے حکم کے مطابق جب تلوار کو بے نیام کیا اور حسین نے جہاد شروع کیا تو فوج یزید الحفیظ الامان پکار اٹھی تھی، الحفیظ الامان۔ حسین کہتے تھے تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کی بھی مار دیا، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فرات کے قریب آئے، عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا۔ عباس، بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس؟ جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، صدائے قدرت یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، پلٹ آپ نے رب کی بارگاہ میں۔ مجھے آنا ہے بی بی زہرا تک، آخر میں مصائب میں آ رہا ہوں اسی کربلا سے تعلق رکھتے ہوئے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں واپس پڑ گئی۔ فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر، کسی کے ہاتھ میں تیر تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے، یہاں تک کہ حرملہ نے ایک تیر مارا سینہ امام حسین پر۔ مختر میں لکھا ہے وہ تیر حسین سینے سے نہیں نکال سکے، وہ پشت سے حسین نے تیر نکالا۔ اب حسین ذوالجناح پہ سنبھل نہ پائے، زمین پر گرنا میرے امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام اس شہید پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین۔ اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ اس پر کہاں ہیں مولا، چاہے شاید کربلا میں ہو یا مشہد میں ہو یا مدینہ میں ماں فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہو، مولا ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا، آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی مولا۔ امام زمانہ کہتے حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے،
فرکز برجلہ، ایک منزل یہ آئی، شمر نے، مجھے معاف کیجئے گا بہت سے سادات بھی تشریف فرما ہوں گے لیکن جو مقتل میں لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے، شمر نے ٹھوکر مار کر حسین کو سیدھا کیا. وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ، اس نے حسین کو پیر سے سیدھا کیا اور زور سے سینے پر بیٹھ گیا. قَابِضُ لِحْيَتَهُ، حسین کی داڑھی کو کھینچا اس نے. فَضَرْبَةً مِّن ضَرْبَةٍ، 13 ضربتیں حسین کو لگی. انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، ضبط نہ کر پائے. آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھا جائے گا. نوح بلند ہوئے، کہاں صحرا پر ہونے والے نبی بھی کیسے. انبیاء بلند ہو گئے. حد یہ کہ محمد مصطفیٰ اٹھے، کہ پروردگار میرا نواسا مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. حسین کی آواز آئی، ابا سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ابا تو حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. اپنے آپ کو کربلا لے کر چلنا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مجلس کے بعد کا ایک سلام مولا کی خدمت میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ. سبحان اللہ. بڑی دقت ہے مومنین کی آنکھوں میں آنسو ہے. جانتے ہو حسین جب ذبح ہو گئے تو خالی ذوالجناح واپس آیا تو 4 سال کی بچی نے پوچھا تھا، یا جوان السقیا بھی ہم قتلا شانا، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا؟ یا حسین کیا تھوڑا پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا ذبح کرتا؟ کربلا اپنے دلوں کو لے کر چلنا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سب مل کے کہنا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک مرتبہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.